پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اور یہ کب ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کے مصر گئے تو آپ نے اس قوم کو فرمایا کہ اب چونکہ بیت المقدس مسجد اقصی شریف اس خوبصورت ماحول میں جانا ہے اور وہاں پر مسجد اقصی کے ماحول کو یہودیوں سے آزاد کرنا ہے، وہ جو بدترین قسم کے لوگ تھے، فرمایا ان سے انہیں آزاد کرانا ہے۔ اب پہلے تو قوم نے کہا موسیٰ اتنا مشکل وقت میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں جانا ہے۔ تو جب قوم چل پڑی تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں نہ کوئی درخت ہے، کھانے کا سامان نہیں، پانی نہیں اور کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام پر شکوہ کیا، کہنے لگے موسیٰ تو نے تو ہمیں بھوکا مار دیا، پیاسا، جہاں گرمی ہے، کوئی سایہ نہیں۔ تو رب کے قریب تھے کیونکہ رب سے ہم کلام ہوتے تھے، عرض کی مالک انہیں میں تیرے راستے میں لے کے نکلا ہوں، انہیں ذرا کوئی سایہ تو عطا فرما۔ تو اس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا تھا موسیٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، فرمایا ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ فرما دیا، اور حتیٰ کہ سفید بادل آئے وہ چلتے رہے انہیں دن کو بہت لمبے والا سایہ بادل جو تھا وہ سایہ عطا کرتا تھا، لیکن جب رات کو چلتے تھے وہی سفید بادل بدبوں کی طرح روشنی عطا فرماتا تھا۔ یعنی اللہ کا ان کے اوپر پہلا یہ کرم تھا کہ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے بادلوں کا سایہ عطا کیا۔ پھر جب انہیں بھوک لگی انہوں نے کہا جناب موسیٰ ہمارے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرو۔ وہاں کوئی قریب بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں جہاں انہیں کھانا میسر آئے۔ تو جناب کریم اللہ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کرم میں عرض کی مولا انہیں کھانا عطا فرما۔ تو میرے کریم رب نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ فرمایا ہم نے پھر آسمانوں سے ان کے لیے کھانے کو نازل کیا، اور اتنا کھانا ایک بندے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں 4 سیر کے لگ بھگ کھانا آسمانوں سے اترتا تھا۔ ایک جمعے والے دن نہیں آتا تھا، باقی پورا ہفتہ جو تھا ان کے لیے آسمانوں سے ہر بندے کے لیے 4 سیر کھانا اترتا تھا، وہ اسے کھاتے تھے۔ لیکن حکم ہوتا تھا کھاؤ ہفتے کے لیے رکھ لو، باقی زیادہ جمع نہیں کرنا۔ لیکن اس اولاد یعقوب بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے پہلے تو اسی طرح چلتے رہے حکم موسیٰ پر، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے وہ جمع کرنا شروع کیا۔ جب زیادہ جمع کیا نا تو وہ خراب ہو گئے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، منہ سے مراد زمین کی طرح ایک پھل آتا تھا جو وہ کھاتے تھے، اور وَالسَّلْوَىٰ سے مراد ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو بھنا ہوا گوشت اس پرندے کا ان کے لیے اللہ آسمانوں سے نازل فرماتا تھا۔ ان نعمتوں کو وہ کھاتے تھے، زندگی کے اوقات و لمحات گزارتے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ نے ان نعمتوں کو ان سے چھین لیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، یعنی اللہ نے انہیں پاک رزق عطا کیا اپنی بارگاہ کرم سے۔ یعنی اس سفر پر میرے مالک نے انہیں یہ خوبصورت کھانا عطا کیا۔ اب دوسرے مقام پہ چلیے، رب ذوالجلال نے انہیں آسمانوں کا سایہ بھی دیا، اللہ نے انہیں آسمانوں سے کھانا بھی عطا کیا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی قوم جناب والا فرعون کے ہم نے سب نے اب حکم موسیٰ یہ تھا کہ اے موسیٰ تم اس قوم کو لے لو، یہاں سے مصر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جناب کریم اللہ جب مصر کی طرف روانہ ہوئے، رات کے سناٹے میں اللہ کا نبی اس قوم کو لے کے نکلا۔
کے ساتھ انہیں موت آنے لگی. اس قوم نے کہا فرعون ہمارے بوڑھے مر رہے ہیں, بچے تو قتل کرا رہا ہے, ہماری نسل جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس نے کہا 1 سال قتل کرو, 1 سال بچوں کو زندہ رکھو. جس سال بچے قتل کرائے اس سال جناب موسیٰ نہیں پیدا ہوئے, بلکہ جس سال اس نے بچوں کو زندہ رکھا اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی. اس طرح اللہ کا نبی زندہ رہا, پروان چڑھا, پھر فرعون کے آمنے سامنے فرمایا. اس قوم نے کہا تھا موسیٰ تو نے ہمیں مرا دیا, آگے جاتے ہیں تو دریا ہے, پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے ہزاروں کا, کدھر جائیں؟ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا کروں؟ رب نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی مالکہ یہ ڈنڈا ہے, یہ عصا ہے. فرمایا اسے مارو نہ دریا میں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. جناب موسیٰ کلیم نے جب اپنا ڈنڈا عصا مبارک مارا نہ دریا میں, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا. اللہ نے پھر ان کے لیے اس دریا میں ایسے 12 راستے پیدا فرمائے کہ جناب موسیٰ کے ماننے والے اس دریا سے گزر گئے, اور ہر گروہ کے لیے ایک راستہ علیحدہ تھا. درمیان میں اس طرح جالی نما ایک روشن دان تھا جس سے ایک گزرنے والا دوسرے کو دیکھ لیتا تھا. جب جناب موسیٰ کے ماننے والے دریا عبور کر گئے, فرعون نے دیکھا یہ تو دریا سے آگے نکل گئے, اس نے اپنے لشکر کو اسی دریا کے انہی راستوں میں ڈالا. جب فرعون کا پورا لشکر دریا میں پہنچا نا, تو پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا اب انہیں بہا کے دے دو. سبحان اللہ. یہ اللہ کی نعمت تھی بنی اسرائیل پر کہ اللہ نے ان کے لیے 12 راستے پیدا کیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, فرعون اور آل فرعون اس پانی میں غرق ہو گئے, اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ساری نعمتیں اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا کی. جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی نا, پھر میرے مالک نے وہ نعمتیں ان سے اٹھا لی. اور اسی طرح تیسرے مقام دوسرے پارے میں چلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں ساری یہ نعمتیں ملی تھی. لیکن ایک وقت آیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الطَّاغُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ, اور فرمایا ان کے نبی نے, إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ, فرمایا ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے أَنْ يَأْتِيَكُمُ الطَّاغُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ, کہ اللہ انہیں تسلی عطا فرمائے گا اور ان کے پاس ایک ایسا صندوق آئے گا جس میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نشانات ہوں گے. اب اس آیت کی روشنی میں صاحب تفسیر خازن, صاحب تفسیر جلالین, صاحب تفسیر مظہری, روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی, درجنوں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اس موسیٰ علیہ السلام کی وہ نشانیاں جس صندوق میں تھیں اس میں اور کیا کیا تھا. اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ صندوق اللہ کی بارگاہ کرم سے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اس میں حضرت آدم سے لے کے حضور امام الانبیاء تک ہر نبی کی تصویر اس صندوق میں تھی, اور تصویر کسی انسان نے نہیں بنائی تھی, اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر تھی. مفسرین فرماتے ہیں لوگوں جناب آدم سے لے کے حضور امام الانبیاء تک اس صندوق میں ہر نبی کی تصویر ہے, ہر نبی کا ہر مبارک کا نقشہ اسی صندوق میں موجود ہے, بلکہ سب سے آخر میں اسی صندوق میں حضور امام الانبیاء کا ہر مبارک بھی ہے. اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز قیام جو تھا, یعنی قیام کی حالت میں میرے آقا جو عبادت کرتے تھے وہ قیام کی صورت میں میرے آقا کی صورت بھی وہاں پر تھی. وہ صندوق
ایسا بھی آیا بنی اسرائیل پر کہ اس کی قدر نہ کی، اور قوم عمالقہ ان کے افعال اور اعمال کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی، تو قوم عمالقہ ان سے وہ صندوق کھینچ کر لے گئے، اور انہوں نے اس صندوق کی بے حرمتی کی جس میں انبیاء کے خوبصورت یہ نشانات تھے، تبرکات تھے، انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، ناپاک جگہ پہ رکھا، تو اللہ کا عذاب ان پہ یہ نازل ہوا کہ ان کی 2 بستیاں اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں تباہ و برباد ہو گئی۔ انہیں سمجھ لگ گئی کہ اس کی بے حرمتی کی وجہ سے، تو انہوں نے اس صندوق کو 2 بیلوں کے پیچھے ایک ریڑا باندھا، اس کے اوپر رکھ کے ان بیلوں کو جنگل میں چھوڑ دیا، آسمان سے فرشتے آئے وہ صندوق لے گئے، اور آج تک یہودی جو ہے نا، یہودی اس صندوق کی تلاش میں وہ مختلف مقامات پر کھدائی کرتے ہیں، اس صندوق کو تلاش کرتے ہیں، اور ایک مقام ایسا ہے جہاں آج کل ان یہودیوں نے ایک اڈا بنایا ہے جہاں پر یہ بے ایمان دجال قتل ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ دجال جہاں قتل ہوگا، وہاں پر انہوں نے وہ ہوائی ایک اڈا بنایا اس کی نشانی کے طور پہ کہ یہاں دجال آئے گا، چونکہ یہودی جو ہے نا وہ دجال کی انتظار میں کہ کب دجال آتا ہے، کب دجال آتا ہے، وہ اس کی انتظار میں ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس اڈے کا نام اسرائیلی اڈا رکھا ہوا ہے جہاں دجال قتل ہوگا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ یہ یہودی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ آج تک یہ امن کے دائی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ امن والے ہیں، نہ امریکہ کا صدر کوئی بھی بن جائے، اس کا کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی سسٹم سے تعلق ہو، لیکن اس کے پیچھے اس کو چلانے والے یہودی ہوتے ہیں، وہ یہودی جیسے کہتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتا ہے، تو وہ یہودی اس صندوق کی قدر نہ کی، تو رب نے انہیں ذلیل کیا، اور ایسے ذلیل ہوئے کہ آج تک یہودی ذلت و رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ یعنی ہر قوم کا ایک عروج ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا ہے، اللہ نے انہیں عروج بھی عطا کیا تھا اس صندوق کی برکت سے، لیکن انہوں نے اس صندوق کی قدر نہ کی جس میں تبرکات انبیاء کے تھے، تو رب نے انہیں ذلیل و رسوا فرما دیا۔ لیکن آج تک وہ یہودی دجال کی انتظار ہے، اور دجال بے ایمان جب آئے گا تو اس کا پہلا مقابلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ امام مہدی کو قتل کرنے والا وہ بے ایمان دجال ہوگا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے وہ بھاگے گا۔ اس دجال کو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ آج جہاں انہوں نے وہ اسرائیلی اڈا بنایا ہوا ہے وہاں قتل فرمائیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے وہاں فاصل جہنم کریں گے، تو ابرار علیہ السلام یعنی قیامت کے قرب میں یہ دجال کا نزول ہوگا، لیکن یہود و نصارہ جو ہیں وہ آج بھی اسی فوج میں ہیں، اسی انتظار میں دجال آئے، مسلمانوں کو ہم جناب والا آپس میں لڑائیں، اور وہ وقت آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کی جان لے رہا ہے، لیکن انہیں پتا نہیں یہ مسلمان کی جان نہیں، یہ تو اسلام پر حملہ ہوگا، مسلمان کی جان نہیں۔ اور ان یہودیوں کی جو مین ٹارگٹ ہے وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے، اس لیے کہ اسی پہلے پارے کے 5ویں رکوع سے اگر آپ آگے پڑھیں نا یہود و نصارہ کا تذکرہ، تو انہی کے بارے میں آتا کہ میرے نبی کی جب ولادت نہیں ہوئی تھی تو یہ یہودی حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں جس جنگ کے لیے، جس معاملے کے لیے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ وہ جو ابتدائی میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ رب نے فرمایا اوفو بیادی اوف بیادکم، تم میرے ساتھ عہد پورا کرو میں تمہارے ساتھ عہد پورا کروں گا۔ اس عہد سے مراد ایک قول مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ رب نے ان سے عہد لیا تھا کہ جس نبی کے وسیلے سے تم دعائیں مانگتے ہو نا، جب وہ نبی تمہارے پاس آ جائے تو اس نبی پر ایمان لانا
بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ نبی جب آ گیا تو ان یہودیوں نے اس نبی کا انکار کیا، اور پھر انہوں نے ہی اپنی گود میں پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو پالا، پھر انہی یہودیوں نے اپنی گود میں مرزا غلام احمد قادیانی کو پالا، پھر انہی یہودی بے ایمانوں نے، تاریخ گواہ ہے اس چیز پہ کہ انہی یہودیوں نے پھر مسلمانوں میں مزید تفرقے بڑھانے کے لیے مرزا جیلوی جیسے بے ایمان کو پالا۔ تو گویا اس طرح کی یہ ہتھ کنڈے یہودی کرتے ہیں مسلمان، تاکہ آپس میں لڑیں، کمزور ہو جائیں۔ جب مسلمان کمزور ہوں گے تو ہم مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اسلام نہ کمزور ہے اور نہ کسی کو اسلام کمزور کرنے آیا ہے۔ جو اسلام کا دامن تھامتا ہے رب اسے پھر ہر میدان میں عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ وہ پنڈی کی سرزمین پہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ وہ وقت تھا کہ غازی صاحب جب شہادت ہوئی تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ اعلانات پر بھی پابندی تھی کہ آپ اعلان نہیں کر سکتے، نہ اخبارات خبر دے سکتے تھے، نہ سوشل میڈیا پہ خبر آ سکتی تھی، لیکن کرم پھر بھی رب کا تھا، کیونکہ پیچھے اسلام کا ہاتھ تھا نا۔ جس پر اسلام کا ہاتھ ہوتا ہے رب پھر لاکھوں لوگوں کو اس کے جنازے میں بھیج کر اس کی عزتوں کے گھریرے آسمانوں تک بلند فرما دیتا۔ اسی طرح لاہور کی سرزمین پہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ اٹھا تو دنیا دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کی عزت ہے، اسلام کی پاور ہے۔ جب اسلام کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر یہود و نصارہ مر جائیں، مٹ جائیں، اسلام کو دبا نہیں سکتے۔ یہ جتنا اسلام کو دباتے ہیں میرا رب اتنا اسلام کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔